نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس جو چیز ہے وہ کہاں سے اپنی ہوگی؟ ہم بھی اللہ کے، اور جو چیز ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کی، تو ہم کو شکایت کرنے کا حق کیا ہے؟ ان کو پورا اختیار ہے، وہ ہمیں جو چیز دینا چاہیں دیں، جو چیز نہ دینا چاہیں نہ دیں، اور جو چیز دینے کے بعد واپس لیں وہ لے سکتے ہیں، ہم کو کیا اختیار ہے؟ جیسے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے واقعات میں ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، وہ گئے سفر میں. اب سفر میں گئے تو اس حالت میں گئے کہ وہ پریگننٹ تھی، اور سفر اس زمانے میں ظاہر ہے کہ آدمی اگر مدینہ سے شام کے علاقے میں بھی جائے تو 1 مہینہ لگتا. اب تو 2 گھنٹے میں بیٹھے مدینہ سے دمشق اتر گئے، لیکن اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ مہینہ لگا کرتا تھا. تو مہینہ جانے کا اور مہینہ آنے کا، اور پھر ظاہر بات ہے کہ جس کام کے لیے گئے وہاں بھی ٹائم چاہیے. تو حاصل یہ کہ ان کو یہ خیال تھا کہ میرے پیچھے ہی یہ ڈلیوری ہو جائے گی. تو اس سلسلے میں وہ جو کچھ ہدایتیں اور انتظامات کر سکتے تھے وہ کر کے چلے گئے کہ بھائی میرے پیچھے ہو تو ایسا کرنا یہ ساری چیزیں، اور سفر میں چلے گئے. سفر سے واپس آئے. اتفاق یہ کہ جس روز واپس آئے اسی دن وہ بچہ جو ہوا تھا کچھ دن پہلے ان کے سفر کے دوران اس بچے کا انتقال ہو گیا، اور اسی دن وہ حضرت بھی واپس آ لی ہے. تو اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں آتے ہی بتا دوں اور اس کا میت جو ہے سامنے آئے تو سفر کی تھکن ہے. آدمی مسافر جو ہے وہ ویسے ہی اس سفر میں کے اندر طبیعت اس کی کیسی ہو جاتی ہے، تو میں آتے ہی سناؤں گا تو بہت بوجھ سناؤں گی تو طبیعت پر بوجھ ہوگا. مناسب نہیں ہے کہ اس طرح سے ایک دم بتایا جائے. وہ طبیعت ہم لوگ بھی کوئی آتا ہے سفر سے تو ایک دم تھوڑے ہی اس کو بتاتے ہیں. تو وہی صورت انہوں نے کی. تو اب شوہر آرام سے رات کو سوئے، صبح کو اٹھے، نہائے دھوئے، کپڑے پہنے، ذرا اپنے صاف ستھرے ہوئے، سفر کا تکان دور ہوا. تب آ کر کے بیگم صاحبہ نے کہا کہ بھئی خیریت سے سفر ہوا، کیا ہوا؟ ساری باتیں کرنے کے درمیان میں انہوں نے ایک بات پوچھی. ایک بات پوچھوں میں آپ سے. کیا بات؟ اگر کسی شخص کی ہمارے پاس کوئی امانت ہو اور پھر وہ کچھ دن کے بعد وہ اپنی امانت واپس لینا چاہے تو ہمیں امانت واپس کرنے میں کوئی تکلیف ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ امانت واپس کرنے میں تکلیف کیوں ہونی چاہیے؟ وہ تو بلکہ خوشی ہونی چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تیرا شکریہ بھائی، تو نے اپنی امانت واپس لے لی، ورنہ ہم کو حفاظت کرنے میں بہت تکلیف ہوتی، خدا نہ خواستہ کہیں ضائع ہو جاتی وہ چیز تو کتنی پریشانی ہوتی. تو نے اپنی امانت واپس لے لی، تیرا شکریہ. تو کہنے لگی کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک کہا. اللہ نے ہم کو ایک امانت دی تھی، بچہ، اور باہر جتنے دن اس کو مقصود تھا اللہ کو ہمارے پاس رکھنا اس نے اتنے دن ہمارے پاس رکھا، اور اس کے بعد جب اس نے ارادہ کیا اپنی امانت واپس لینے کا، اس نے اپنی امانت واپس لے لی. تو انہوں نے پوچھا کیا اس کا انتقال ہو گیا؟ کہ ہاں انتقال ہو گیا، وہ فلانے کمرے میں دوسرے کا اس کی میت رکھی ہوئی ہے، اور جائیے اب جا کر اس کو کفنائیے اور جا کر دفنا دیجیے. تو شوہر نے بڑی تھپکی دی، شاباشی دی کہ تم نے بہت اچھے انداز میں میرا غم غلط کر دیا، ورنہ واقعتاً میرے لیے بڑی صبر آزما بات ہو جاتی کہ بچے کا مرنا اور میں سفر سے آیا ہوں، تو اگر اسی وقت بتاتی تو میرے لیے بڑی ہلکان کر دینے والی خبر ہوتی. تو اس وقت کی عورتیں بھی کتنی عقل مند، ایمان اور اسلام کے برکت سے ان کو اللہ نے اتنی عقل اور ہمت دی تھی. تو واقعہ یہ ہے کہ انسان اگر سوچے کہ بھئی اللہ کی دی ہوئی نعمت جب تک ہے، ہمارا کام تو امین ہونے کا ہے. ہماری پوزیشن، ہماری حیثیت ایسی، جس کو میں نے پہلے بھی کبھی کہا ہوگا کہ ہماری حالت ایسی جیسے بینک کلرک ہوتا ہے. تو بینک میں آپ جاتے ہیں، کاؤنٹر پر آپ چیک لکھ کے دیتے ہیں کہ مجھے $3000 کیش دیجیے. اب وہ کیا اس کو پریشانی ہے کچھ؟ کیا اس کو تکلیف ہوگی کہ میرے بینک سے $3000 جا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. وہ آپ کا اگر بینک اکاؤنٹ ہے وہاں اور بیلنس میں ہے اتنا سرمایہ، وہ آپ کو ضرور دے گی. سمجھ میں آیا؟ تو اس واسطے کہ وہ آپ کا حق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب آپ کو پیسہ دینے میں اس کو تکلیف ہو، آپ لڑیں گے اگر وہ تکلیف محسوس ظاہر کرے گی. تو ہماری حالت اتنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ دیا ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، وہ انہی کا ہے. ہاں یہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے فرما دیا ٹھیک ہے یہ میری امانت بھی رکھو اور تم اپنی ضرورت میں سے اس میں سے خرچ بھی کر لیا کرو. ضرورت کے مطابق تم خرچ کر لو، کھا لو، پی لو، پہن لو، جو تمہاری ضرورتیں ہیں وہ اس سے پوری کر لو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم مالک بن گئے. مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے. اسی بات سے قرآن شریف میں ہر جگہ اسی بات کو کہا گیا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی حکومت اور ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. تو ہم تو ہے ہی نہیں مالک.
तो इसलिए यहाँ फरमाते हैं कि उलाइका यदऊन इलन नारी वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़निही, ये लोग जो हैं ये जहन्नम की दावत देते हैं और हालांकि अल्लाह जन्नत की तरफ और मग़फ़िरत के रास्ते की तरफ अल्लाह बुलाता है अपने हुक्म से। वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासी लअल्लहुम यतज़क्करून, और अल्लाह अपनी आयतों को लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है इस उम्मीद पर कि ये उससे नसीहत हासिल कर लेंगे। बस सूरा अल बकरा आयत नंबर 222। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयस्अलूनका अनिल महीद क़ुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्न हत्ता यत्हुर्न फ़इज़ा तطهرن फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुअ्मिनीन। वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रू वतत्तक़ू वतुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। लिल्लज़ीन युअलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। वइन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अर्हामिहिन्न इन कुन्न यु'मिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वबुऊलतुहुन्न अहक्कु बिरद्दिहिन्न फ़ी ज़ालिक इन अरादू इस्लाहा वलहुन्न मिस्लु الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیت میں نکاح کا مسئلہ آیا کہ مشرکین سے نکاح نہ ہو، اور اب یہاں سے ایک اور مسئلہ اسی سے جو متعلق ہے نکاح سے ہی اور شوہر اور بیوی کے تعلقات سے اس کا تعلق ہے، اس کا ذکر ہے. صحابہ نے سوال کیا، اس سوال کو نقل کر کے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حائضہ عورت جو ہے اس کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. یعنی سوال یہ تھا کہ جو عورت پیریڈ کی حالت میں ہیں اس سے تعلقات جو ہیں زن و شو کے، میاں بیوی کے تعلقات وہ قائم ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، یہ سوال تھا. اور سوال کی بنیاد یہ تھی کہ یہود کے یہاں اس حالت میں بہت تنگی تھی، اور اتنا کہ نہ صرف یہ کہ اس سے تعلق نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ یہ کہ اس کو گھر میں بھی ایک طرف کو بالکل الگ کر دیتے تھے، نہ اس کا ملنا نہ جلنا، نہ بالکل ایک اچھوت کی طرح سے اس کو ڈال دیا جاتا تھا تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکے. اس کے برعکس نصارہ میں یہ ہوا کہ کوئی پرہیز ہی نہیں رہا، ہر طرح کا تعلق جیسے اور دنوں میں ہو سکتا ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے. اب آج اگر نہیں کرتے ہوں گے تو وہ اس کی بنیاد کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ یہ کہ ڈاکٹروں نے ان کو بتا دیا کہ صاحب اس حالت میں وہ تعلق قائم کرنا بہت سی بیماریوں کے پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے، اس واسطے وہ رک جاتے ہیں. ورنہ یہ کہ مذہبی کوئی حکم ان کے پاس اس تعلق سے نہیں ہے ان کے اپنے علم میں کہ جس کی وجہ سے وہ روکتے ہوں. تو سوال کا منشا یہی تھا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اذن، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ حالت گندگی کی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو تم عورتوں سے حالت حیض میں الگ رہو. ولا تقربوهن حتی یطہرن، ان کے قریب مت جاؤ اس یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. یہاں قریب نہیں جانے کے وہ معنی نہیں کہ جو یہود نے لیے تھے، بلکہ قریب جانا اس تعلق کے لیے کہ وہ شوہر اور بیوی کا جو ایک تعلق ہوتا ہے اس تعلق کے لیے قریب نہ جائیں. چنانچہ آگے جو بات کہی جا رہی اس سے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے پاس جاؤ جس طور پر کہ تم کو اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی اللہ نے حکم دیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک شوہر کو نکاح کے، ایک مرد کو نکاح کر کے ایک بیوی پر اور اس عورت کو اس مرد پر حلال کر دیا ہے، تو اس تعلق کو تم قائم کر سکتے ہو. تو جب یہ بات آ گئی تو معلوم ہوا کہ وہ قریب نہ جانا اس تعلق کے لیے ہے. یہ مطلب نہیں کہ اس کا ہاتھ بھی مت لگاؤ اور اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی مت کھاؤ، یہ ممانعت کا مقصد نہیں تھا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتے ہیں پاک صاف رہنے والوں کو، پاک طینت لوگوں کو. تو توبہ کرنے والوں کو اس لیے کہہ دیا گیا کہ اگر کسی نے اس سے پہلے کوئی ایسی حرکت کی ہو یا آئندہ کسی وقت کسی ایسی حالت میں کہ جو کنٹرول نہیں کر سکا یا غلطی سے ایسی نادانی ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اور یہ چونکہ ناپاکی کی حالت ہے تو ناپاکی کی حالت میں یہ فعل کرنا اچھا نہیں ہے، تو جو نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں پاکی ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے، اور اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں. تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا. اس کے بعد ہے کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی پر جس طور پر بھی آنا چاہو وہ آ سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. جس طور پر انا کے معنی میں نے فی الحال تو ارادتاً یہ ترجمہ کیا جس طور پر، لیکن انا جو ہے عربی میں دو معنی کے لیے آتا ہے. ایک آئینہ کے معنی دیتا ہے، یعنی جدھر سے بھی تم ان سے فائدہ اٹھانا چاہو، اور ایک اس کے معنی آتے ہیں کیفا کے، یعنی جس طور پر بھی تم چاہو. یہ دو معنی انا کے آتے ہیں. شیعوں نے تو اس کے وہ پہلے معنی لیے کہ انا کے معنی ہیں آئینہ، یعنی جدھر سے بھی تم ان سے فائدہ اٹھانا چاہو، آگے سے یا پیچھے سے، تو ہر صورت میں اس کی اجازت ہے. تو یہ تو شیعوں نے لیا مسئلہ. حالانکہ ایک طرف تو حدیث میں اس کی ممانعت ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ جس شخص نے کسی مرد یا کسی عورت کے ساتھ اس کے پچھلے حصے سے جو ہے یہ فعل کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. یہ حدیث موجود ہے. اور دوسری حدیث ہے کہ جس نے وہ عمل کیا کہ جو قوم لوط کا فعل ہے تو اس کو قتل کر ڈالو. تو یہ حدیث موجود ہیں. اس سے ہٹ کر کے خود اس آیت کے اندر جو لفظ ہے نساؤکم حرث لکم، کھیتی ہے، تو کھیتی کس معنی کر کہا گیا کہ عورتوں سے جو تعلق قائم کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد محض شہوت کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ ہے کہ جیسے ایک کسان اپنی زمین پر جا کر کے بیج ڈالتا ہے، اس بیج ڈالنے کا مقصد اس سے فصل لینا ہے، غلہ حاصل کرنا ہے، یہ اس کا مقصد ہے. اس لیے وہ زمین پر جاتا ہے. محض تفریح کرنے کے لیے تو نہیں جاتا. تو تفریح کے لیے کسان کا جانا یہ کوئی بات نہیں، یہ تو غلط ہے. ہاں اس کو وہاں کھیتی کرنے کے لیے کہ غلہ ملے وہ جانا بہت اچھا ہے. تو یہاں اس ایک کنایہ کے طور پر یہ کہا گیا کہ وہ عورتیں جو ہیں تمہارے لیے ایسی ہیں کہ جن سے تم اولاد حاصل کر سکتے. یہ فصل ہے انسان کے لیے، تو اس کو نتیجہ ملے گا، اولاد ملے گی. تو اولاد چونکہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں یہ تمہاری بیویاں. جب یہ کہا گیا تو اولاد تو ظاہر ہے کہ ایک ہی طریقے سے ان سے فائدہ اٹھانے سے ہوگا، دو طریقوں سے تو نہیں ہوگا. تو یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ عورتوں سے مرد جو ہے اپنی بیویوں سے وہ فائدہ صرف ایک ہی صورت سے اٹھا سکتے ہیں، دو صورتوں سے نہیں. لیکن بہرحال شیعوں نے وہ مسئلہ لیا. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے آپ کو تم اپنے لیے آگے رکھو. لفظی ترجمہ تو یہ ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ تم بالکل اس
ان کاموں کے اندر اس طرح سے مگن اور مت لگ جاؤ کہ تم اپنے آخرت کو بھی اور آخرت کے تقاضوں کو بھی بھول جاؤ. تمہیں جو کچھ کرنا ہے اس میں اس بات کو پیش نظر رہنا چاہیے کہ آخرت تمہارے سامنے ہے، جس کا حاصل کیا ہوا کہ شہوت رانی مقصود نہ ہو، بلکہ یہ کہ عفت اور پاک دامنی ایک تو وہ مقصود ہے، دوسرا یہ کہ اولاد حاصل ہونا وہ مقصود ہونا چاہیے اس تعلق کے اندر. یہ ہے وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اس بات کو جانتے رہو کہ تم کو اس سے ملنا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو. معلوم ہوا کہ اس تعلق کی حالت میں بھی کہ جس میں انسان ظاہر ہے کہ مغلوب ہو جاتا ہے اپنے جذبات میں، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ عقل اور ہوش کو باقی رکھے اور کوئی حرکت ایسی نہ کرے کہ جو اس کو انسانیت کے مقام سے گرا دینے والی ہو. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. یہاں سے ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، اور وہ مسئلہ ہے قسموں کے کھانے کا، کیونکہ آگے جو مسئلہ اس کے بعد اگلی یعنی 2 آیتوں کے بعد جو آئے گا اس مسئلے کے لیے یہ بنیاد بنتا ہے. فرمایا کہ تم نہ بناؤ اللہ کو ڈھال اپنی قسموں کے لیے. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم تو بھلائی کا کام کر رہے ہو اور تم تو تقوی کا متقی ہو رہے ہو اور تم تو اصلاح لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کر رہے ہو. یہ ساری باتیں قسمیں کھا کر اس لیے کہنا تاکہ لوگ تمہارے اوپر بھروسہ کر لیں اور اس کے بعد تم اپنی منمانی کرتے رہو. تو یہی ہے اللہ کے نام کو ڈھال بنانا. اس کا مطلب کیا ہے کہ بے وجہ قسمیں مت کھاؤ. قسم کھانے کے معنی یہ ہے کہ تم اللہ کو بیچ میں لانا چاہ رہے ہو، اور اللہ کو جب بیچ میں لانا چاہ رہے ہو تو اللہ کے نام کا ادب اور احترام رہنا چاہیے. تو بہت ہی ضرورت ہو تب قسم کھائی جائے، اور جب قسم کھائی جائے تو اس کا پاس لحاظ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا نام تم اس میں لے رہے ہو. یہ ہے مقصود. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. جب تم قسم کھاتے ہو تو اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. قسم جو ہے اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ جو واقعہ ماضی میں ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے تو اس سے متعلق آدمی قسم کھائے کہ بخدا مثلا فلانا آدمی جو ہے وہ آ گیا، یا فلانا آدمی نہیں آیا، فلانے آدمی نے فلانے کو اتنے روپے دے دیے، ڈالر دے دیے یا نہیں دیے. مطلب یہ ایک ماضی سے متعلق کسی واقعے پر قسم کھائے. اب اس کے اندر 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو بیچارے کو پتہ نہیں تھا، اس کو معلوم یہ تھا کہ ہو گیا اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ وہ کام ہو گیا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، اس نے جانتے بوجھتے غلط قسم کھائی ہے ماضی سے متعلق کسی واقعے پر. 2 حالتیں تو یہ ہیں. ان دونوں حالتوں کو کہا بعض حضرات تو دونوں حالتوں کو یمین لغو کہتے ہیں. یہاں لغو لفظ لا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ یہ نہیں ہے، بلکہ صرف ایک حالت کو یمین لغو کہا جاتا ہے، اور وہ حالت یہ ہے کہ ماضی سے متعلق کسی بات پر قسم کھائے اور نادانی میں ناواقفیت پر قسم کھائے. وہ سمجھے کہ ہو گیا حالانکہ نہیں ہوا تھا اور ہونے پر قسم کھا لی. اس کو یمین لغو کہتے ہیں. اور یمین لغو جو ہے کہ یعنی مطلب یہ بیکار، قسم بیکار گئی، تو اس پر اس سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا. لیکن اگر جانتے بوجھتے ماضی کے کسی واقعے پر قسم کھائی ہے تو گناہ ہے، اور گناہ ہے تو اس پر اس کو توبہ مانگنی ہوگی. تو اس لحاظ سے تو یمین لغو دونوں کو کہیں گے کہ اس پر کوئی اور چیز واجب نہیں ہو رہی ہے، جیسی تیسری حالت میں بتاؤں گا اس پر واجب ہے. تیسری قسم کی صورت یہ ہے کہ آدمی آئندہ کسی واقعے سے متعلق یا کسی کام سے متعلق قسم کھائے. مثلا یہ کہ میں فلاں جگہ ضرور جاؤں گا، قسم کھا کر کے. میں تم کو یہ فلاں چیز ضرور دوں گا، قسم کھا کر کے. مستقبل سے متعلق، فیوچر سے متعلق. تو اب یہ قسم جو ہے یمین منعقدہ کہتے ہیں اس کو.
یعنی اس نے ارادہ کر کے ایک کام کے کرنے پر قسم کھائی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس قسم کو پورا کرنا واجب ہے اگر وہ خلاف شریعہ کوئی عمل نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص قسم کھائے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں فلاں آدمی کو قتل کروں گا، سمجھ میں آیا؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں فلاں آدمی کے گھر پہ چوری کروں گا، تو ظاہر ہے کہ یہ حرام اور خلاف شریعت ہے۔ تو اس قسم تو پکی ہو گئی، لیکن اس قسم کو توڑ دینا ہے۔ اور اگر حلال چیز پر قسم کھائی ہے تو پھر اس کو توڑے نہیں، لیکن اگر توڑے تو کفارہ دینا ہوگا۔ اور وہ جو حرام چیز پر قسم کھائی تھی توڑے اور کفارہ دے۔ کفارہ جو ہے وہ ہے جو 8ویں سپارے میں ہے، اور یا تو غلام آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ فَإِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ تو صيام 3 أيام، اور اس میں 3 دن کے روزے رکھے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور یہ غلام آزاد کرے، تو یہ ہے اس کا کفارہ۔ تو یمین منعقدہ جس کو کہتے ہیں اس پہ تو کفارہ ہوگا، وہ 8ویں سپارے میں ہے اس کا مسئلہ، اور یہاں ہے یمین لغو کا مسئلہ کہ ماضی سے متعلق کسی بات پر قسم کھائے تو وہ یمین لغو ہے، اور اگر اس کا علم نہیں ہے اس کا تو اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا، اور اگر جانتے بوجھتے غلط قسم کھائی ہے ماضی کے واقعے سے متعلق تو گناہ تو ہوگا مگر کفارہ نہیں ہوگا۔ تو نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تمہارے لغو قسموں میں، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن مواخذہ کرے گا تم سے ان قسموں میں کہ جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے، یعنی ارادتاً، ویسے نہیں کہ بے خیالی میں تم نے قسم کھائی ہے بلکہ پختہ ارادہ کر کے تم نے قسم کھائی آئندہ سے متعلق، تو اللہ تعالیٰ اس کا تم سے مواخذہ کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ مغفرت فرمانے والے ہیں اور حلیم ہیں، یعنی جلدی غصہ کر کے فیصلہ نہیں کرنے والے ہیں۔ تو مغفرت فرمانے والے کے معنی یہ ہے کہ تم نے ماضی سے متعلق اگر جانتے بوجھتے قسم کھائی ہے تو توبہ مانگو، اللہ توبہ قبول کر لیں گے، یا نادانی میں قسم کھا لی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ تم نے نادانی میں قسم کھائی ماضی سے متعلق۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ جو مسئلہ آگے آ رہا ہے تو اس کے لیے بطور تمہید کے ایک مسئلہ بتلا دیا، اس سے خود بخود حکم قسم کا معلوم ہوا۔ آگے مسئلہ ہے ایلا کا، للذین یؤلون من نسائہم تربصوا 4 اشہر۔ ایلا کس کو کہتے ہیں؟ ایلا کہتے ہیں اس بات کو کہ کوئی شخص قسم کھائے اس بات پر کہ میں اپنی بیوی سے وہ تعلق نہیں کروں گا کہ جو ایک شوہر بیوی کا تعلق ہوتا ہے، اس پر قسم کھائے۔ اب اس کی چند صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم مدت کے واسطے قسم کھائے، میں 1 مہینے تک یہ تعلق نہیں رکھوں گا، قسم کھائے 2 مہینے تک تعلق نہیں رکھوں گا، تو قسم تو ہو گئی، تو اور قسم کا وہی حکم ہوگا جو میں نے ابھی بتلایا کہ اگر اس درمیان میں اس نے وہ تعلق قائم کیا، قسم ٹوٹ گئی اور قسم ٹوٹی تو کفارہ دینا ہوگا، اور اگر وہ مدت پوری کر لے تو کچھ نہیں۔ تو 4 مہینے سے کم کے لیے اگر اس نے قسم کھائی ہے اس کو تو ایلا نہیں کہتے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ 4 مہینے کے لیے قسم کھائے، میں 4 مہینے تک اپنی بیوی سے یہ تعلق نہیں کروں گا، اس پر قسم کھائے، یا اس پر قسم کھائے کہ میں 4 مہینے سے زیادہ کی مدت، مثلا 5 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے میں اپنی بیوی سے تعلق نہیں کروں گا، تب بھی ایلا ہو گیا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھوں گا اور مدت مقرر نہیں کر رہا ہے، تب 4 مہینے اگر پورے ہو جاتے ہیں اور اس نے تعلق نہیں کیا، ایلا ہو جائے گا۔ اور اگر 4 مہینے سے، وہ بات الگ ہے قسم ٹوٹ رہی ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، وہ جوں کہ توں رہے گا، قسم ٹوٹے گی تو کفارہ دینا ہوگا، لیکن ایلا جو ہے وہ 4 مہینے پورے ہونے پر ایلا ہو جائے گا، اور اگر 4 مہینے پورے نہیں ہوئے اور اس نے قسم توڑی تو پھر ایلا نہیں ہوگا، کفارہ ہر صورت میں دینا ہے۔ یہ ہیں چند مسئلے جو اس سے متعلق۔ تو میں نے ایلا کس کو کہیں گے؟ 4 مہینے کے لیے قسم کھائے یا 4 مہینے سے زیادہ کے تعلق نہ کرنے کی، یا مدت مقرر نہ کرے مگر 4 مہینے پورے ہو گئے اور اس نے وہ تعلق نہیں قائم کیا، یہ ہے ایلا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا ہے ٹھہرنا ہے 4 مہینے، تو 4 مہینے جب گزر جائیں گے اس قسم کے بعد تو پھر ایلا ہو جاتا ہے۔ فَإِن فَاءُوا،
اگر انہوں نے اپنی قسم کو توڑ دیا اس سے پہلے اور کفارہ دے دیا اور تعلق قائم کر لیا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تعالی مغفرت فرمانے والے ہیں، مہربان ہیں. تو جو تم نے کوئی قسم کھائی تھی وہ غلط، اور قسم کو توڑا تو وہ غلط، اور کفارہ جب دے دو گے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ مہربان ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر 4 مہینے گزار لیے اور تم نے نیت یہ ہو گئی ہے کہ اب طلاق ہی چاہتے تھے، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں. 4 مہینے اگر گزر جاتے ہیں قسم کے بعد تو پھر ایلا ہو جاتا ہے. بعض فقہا کے نزدیک تو خود بخود اس پر طلاق پڑ جائے گی، وہی نظم الطلاق کا لفظ اس میں آ گیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، فقہائے حنفیہ تو خاص طور پر اسی طرف گئے ہیں کہ خود بخود 4 مہینے کے بعد طلاق نہیں پڑے گی، بلکہ یہ کیس کورٹ میں جائے گا اسلامی عدالت میں، اور قاضی جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ دے گا کہ چونکہ 4 مہینے پورے ہو گئے ہیں قسم کھانے کے بعد، لہذا اب وہ فیصلہ دے گا کہ یہ تو تم دے دو طلاق، نہیں تو میں دے رہا ہوں، اور چھٹی اس کے بعد وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی. یہ ہے ایلا کا مسئلہ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہاں اس ملک میں اسلامی کورٹ نہیں ہے، تو تب اس صورت میں جو میں مشورہ دے کر جس کی وجہ سے میں نے یہاں دارالقضاء قائم کرایا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ جو اس طرح کے اگر مسائل ہوں تو ان مسائل کو اس دارالقضاء میں لا کر کے، یہ ہو یا اور کوئی مسائل، جتنے بھی وہ مسائل ہیں کہ جو شادی اور نکاح سے متعلق یا ان کے جھگڑے سے متعلق شوہر اور بیوی کے، جن کا فیصلہ اسلامی عدالت ہی سے ہو سکتا ہے، غیر اسلامی سے نہیں، تو ان مسائل میں فیصلے کے لیے دارالقضاء قائم ہوا. مگر یہ کہ لوگ اس طرف اس لیے رجوع نہیں کرتے کہ شاید ان کی اپنی من چاہتا فیصلہ یہاں نہیں ہوتا ہوگا، تو اس واسطے وہ پھر بھی امریکن کورٹ کی طرف جاتے ہیں. حالانکہ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ بھئی طلاق کے معاملے میں امیگریشن کی ضرورت کی وجہ سے اگر ان کو وہاں جانا ہے تو جائیں، لیکن جہاں تک شرعی طور پر علیحدگی کا مسئلہ ہے تو شوہر طلاق دے یا پھر اسلامی عدالت جو ہے وہ طلاق دے، اس کے بغیر جو ہے وہ طلاق نہیں پڑتی، اور جب طلاق نہیں پڑتی تو دوسرا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اس بات کو جاننا چاہیے. تو لوگوں کے اندر اپنا نام ذرا ٹھیک رکھنے کے واسطے جو چاہے کر لیں، یہ ٹھیک نہیں. اللہ کے یہاں بھی تو جانا ہے، تو حرام جو ہے حرام کاری کرتے رہنا یہ کیسے صحیح بات ہو سکتی ہے. والمطلقات یتربصن. اچھا صاحب، اگر کسی شخص نے 4 مہینے سے کم کی قسم نہیں کھائی، ایلا نہیں کیا، قسم نہیں کھائی لیکن 4 مہینے تک اس کا تعلق نہیں ہوا، تو کیا پھر ایلا ہو جاتا ہے؟ تینوں فقہا کہتے ہیں کہ ایلا نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ بھی، امام شافعی بھی، امام احمد بن حنبل بھی. ان کے یہاں ایلا نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی قسم نہ کھائے. قسم کھا کر کے تعلق ختم کرنے کو ایلا کہا جائے گا، جس کی تفصیل میں نے بتلائی. لیکن مالکیہ کے یہاں یہ ہے کہ اگر قسم نہ بھی کھائے اور 4 مہینے تک تعلق نہ رکھے ارادتاً تو ان کے یہاں تب بھی ایلا ہو جاتا ہے. یہ صرف مالکیہ کی رائے ہے، تینوں فقہا کی رائے نہیں ہے. لیکن ایک وہ جو صورت ہے کہ بھئی آدمی اگر مثال کے طور پر اب سفر میں ہے تو کیسے ایلا ہو جائے گا؟ اب یہاں امیگریشن کی مجبوریاں ہیں. کوئی شخص امریکہ آ گیا، کسی بیوی ہندوستان پاکستان میں ہے، اب تو امیگریشن والے نہ اس کو آنے دیتے ہیں نہ اس کو جانے دیتے ہیں. تو اب اگر مالکیہ کے مسئلہ کو لیا جائے تو کتوں کو ایلا ہوا پڑا. تو یہ تو اس واسطے دوسرے فقہا بھی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بعض دفعہ فقہا فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح کی صورتحال میں کہ اب اس فقہ کے مسئلے کو نہ لیا جائے، فلاں فقہ کے مسئلے کو لیا جائے، تو یہ نہیں کہ تنگی رکھی گئی ہے فقہ کے اندر کہ ایک فقہ کو ہر صورت میں فالو کرنا ہے کہ چاہے جان نکل جائے. ظاہر ہے کہ وہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ جب تنگی ایسی ہو جائے کہ اس میں بہت سے لوگ مبتلا ہونے لگ جائیں اور پریشانیوں کا سبب بن جائے، تو پھر وہ مسئلہ فقہا کی طرف جانا چاہیے، علماء کی طرف جانا چاہیے. اور وہ فقہا، یہاں علماء کا لفظ میں بول رہا ہوں خاص طور پر فقہا کے لیے، کیونکہ ہر عالم جو ہے وہ کم سے کم اس زمانے میں کہ جب کہ کالج سسٹم ہو گیا ہے ایجوکیشن کا، یعنی کالج سسٹم سے مراد یہ ہے کہ اب مختلف
جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ ہو گئے ہیں. کوئی جو ہے کلیہ اصول الدین میں ہے، کوئی کلیہ عبادات میں ہے، تو کوئی کلیہ تفسیر میں ہے، تو کوئی کلیہ فقہ میں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس واسطے جو اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں اگر اس نے فقہ نہیں پڑھی ہے، مثلا کسی اسلامک یونیورسٹی میں اگر اس نے فقہ نہیں پڑھا تو عالم تو کہیں گے، مگر فقیہ تھوڑی کہیں گے اس کو. فقہ اس نے پڑھا. ہمارے مدارس میں جو نظام تھا پہلے پرانا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ 8-10 سال میں اس کو فقہ بھی پڑھاتے تھے، تفسیر بھی پڑھاتے، حدیث بھی پڑھاتے، تو وہ محدث بھی بن جاتا تھا، مفسر بھی اور فقیہ بھی. یہ ساری چیزیں اس کو پڑھا دی جاتی تھی. ہاں وہ بات الگ ہے کہ بھئی ایک جہاں تک فتویٰ دینے کا مقام ہے، اس کے لیے پھر اس کو ایک خاص مزید وقت دینا پڑتا تھا مطالعہ کرنے کے لیے، اسٹڈی کرنے کے لیے، اپنی قابلیت کو فقہ میں بڑھانے کے لیے. اور وہ ہمارے بعض مدارس میں ہندوستان میں، پاکستان میں، جس کو دارالافتاء کہتے ہیں، وہاں وہ شعبہ اسی لیے تھا کہ ہم لوگ وہاں فقہ الگ سے پڑھاتے تھے اور فتویٰ دینے کے لیے خاص کتابوں کا مطالعہ کراتے تھے اور فتویٰ لکھنے کی صلاحیت پیدا کرتے تھے، طریقہ بتلاتے تھے. اور اس میں یہ بھی کہ فقہا کے مختلف اقوال میں اس زمانے کے اندر کون سے قول پر فتویٰ دیا جائے گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو پڑھائی جاتی تھی. تو یہ اسپیشلائزیشن کہیں گے اس کو فقہ کے اندر. تو فقہا انہی کو کہیں گے کہ جنہوں نے فقہ کے اندر تخصص حاصل کیا اور اسپیشلائزیشن کیا ہے. ایسے فقہا کے ایک جماعت کی طرف مسئلہ جانا چاہیے اور وہ مل کر کے آپس میں غور کر کے فیصلہ کریں کہ ہاں بے شک اب یہ فلاں فقہ کے اندر تنگی ہے، لہذا اس پر عمل نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. یہاں سے عدت کا مسئلہ آیا کہ چاہے تو ایلا کے نتیجے میں طلاق ہوئی ہو یا کسی شوہر نے طلاق دی ہو یا جو بھی شکل ہے، عدت آ رہی ہے. بہرحال طلاق کی عدت ہے تو عدت کیسی ہوگی، اس کا حکم کیا ہے؟ عدت جو ہے وہ 2 وجہ سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ طلاق ہو گئی، دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا. تو جہاں تک انتقال کا تعلق ہے اس کی تو عدت 4 مہینے 10 دن رکھی ہے. 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن ہے. اور جہاں تک اس کا طلاق کی عدت کا تعلق ہے اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عورت پریگننٹ ہے، تب اس کی عدت ہوگی بچے کا پیدا ہو جانا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. جو حمل والی ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، یعنی حمل نہ رہے اور بچہ پیدا ہو جائے. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ قرآن نے وضع ان يضعن حملهن کا لفظ استعمال کیا ہے. یہی کمال ہے قرآن شریف. تو وضع حمل، سوال یہ ہے کہ بچے کا پیدا ہونا جو ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، بلکہ 3 کہیے. ایک تو یہ ہے کہ خود بخود اپنے وقت پر پیدا ہوا ہے نارمل طریقے پر، اس میں تو کوئی اشکال نہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے لہذا اس کی عدت ختم. دوسری شکل یہ ہے کہ نارملی نہیں ہو رہا ہے، آپریشن سے پیدا ہوا ہے، یہ دوسری صورت ہے مگر ٹائم ہے. اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ آپریشن سے ہو رہا، نارمل اس پر نہیں ہو رہا، لیکن چونکہ وقت ہے اس کا تو اس کو اسی پر قیاس کریں گے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے لہذا اس کی عدت ختم ہوتی ہے. اشکال اس صورت میں ہے کہ جب کہ بچہ جو ہے وہ ابھی اس کی مدت پوری نہیں ہوئی ہے، تب کیا ہو اور وہ باہر آ گیا، چاہے کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں یا سرجری کے نتیجے میں، بچے کا وہ ٹائم پورا نہیں ہوا، تب کیا ہو؟ اس میں یہ ہے کہ عام طور پر 4 مہینے کے اندر، 4 مہینے میں، اور بلکہ کیا ڈاکٹر صاحب اور اس سے پہلے ہو جاتی ہے، جان پڑ جاتی ہے 4 مہینے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے میں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے 4 مہینے کے اندر جان پڑ جاتی ہے. لہذا 4 مہینے کا بچہ اگر ہے اور وہ کسی بھی طرح سے، چاہے کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اس کا سقوط ہو جائے یا سرجری کرنی پڑ جائے
تو 4 مہینے کا اگر بچہ ہے تو پھر بھی اس کی عدت پوری ہو جائے گی، ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس سے کم مدت کا ہے تو چونکہ بچہ ابھی نہیں اس کو کہیں گے، چونکہ جان نہیں پڑ رہی ہے، تب اس صورت میں اس کی عدت اس سے نہیں پوری ہوگی جب تک کہ پھر اب اس کے اوپر سے یوں کہیے کہ وہ پیریڈ نہ گزر جائیں، جو اب یہ مسئلہ آ رہا ہے. تو یہ تو ہوئی حمل والی عورت کا مسئلہ. اور اگر حمل والی نہیں ہے تو پھر 2 حالتیں ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ وہ اس کو پیریڈ ہی نہیں آتے، یا تو یوں کہیے کہ ابھی بہت ہی کم عمر ہے، ہو گیا کسی کی شادی کر دی گئی نابالغی میں، بالغی نہیں ہوئی، شادی ہو گئی بچی کی، تو شادی تو ہو سکتی، ولی نے اس کا نکاح کر دیا، اب شوہر نے جو اس کو طلاق بھی دے دی، ابھی تک وہ بالغ نہیں ہوئی تو پیریڈ ہی کہاں سے شروع ہو جائیں گے. یا اتنی عمر زیادہ ہو گئی کہ اب اس کے پیریڈ بند ہو گئے، اس کو عائسہ کہتے ہیں. تو عائسہ جو ہے جس کو پیریڈ نہیں آ رہے ہیں اس کے واسطے 3 مہینے ہیں. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر. واللائی لم یحضن، دونوں کا مسئلہ قرآن اس میں آ گیا کہ جس کو ابھی تک پیریڈ شروع نہیں ہوئی، بہت کم عمر ہے، یا جس کے پیریڈ بند ہو چکے ہیں عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے. تو یہ ہوا جو پریگننٹ نہیں ہے اس کی اس حالت کا جو جس کو پیریڈ نہیں آتے. یہاں مسئلہ اس کا آ رہا ہے کہ جو پریگننٹ نہیں ہے اور جس کو پیریڈ آتے ہیں اس کی عدت کتنی ہے. اس کو فرماتے ہیں والمطلقات، جس کو طلاق دی گئی ہے وہ ٹھہرائے رکھیں اپنے آپ کو 3 قروء، 3 قروء تک. قروء کس کو کہتے ہیں؟ شوافع اور حنفیہ میں اس میں اختلاف ہوا ہے. شوافع تو کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے، اسلامی طریقہ یعنی شریعت نے جو طلاق کے لیے اگر کوئی طلاق دینا چاہے تو اس کے لیے اس بات کی حکم دیا ہے اور متعین کیا ہے طلاق دی جانی چاہیے اس پاکی کے زمانے میں، پیریڈ میں نہیں دی جانی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیریڈ میں دو تو نہیں پڑے گی، پڑ تو جائے گی. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بندوق کی گولی ہے طلاق، وہ تو جس وقت بھی مارو گے لگنی ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ تو بندوق کی بالکل ایک گولی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، کارتوس ہے جو لگے گا. تو کسی حالت میں بھی طلاق تو پڑ تو جائے گی. لیکن شریعت سے اگر پوچھا جائے کہ صاحب مثلا طلاق دینا چاہتا ہے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے، کس طرح طلاق دے، کب طلاق دے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق دی جانی چاہیے اس پاکی کے حالت میں، دنوں میں، کہ جن دنوں میں اس مرد نے اپنی بیوی سے تعلق نہیں کیا ہے ہم بستری کا، اس پاکی کی حالت میں اس کو طلاق دینی چاہیے. حکمت ہے، حکمت اس میں یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر طلاق دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوری جو ہے ایک مرد کی اپنی عورت سے اس حالت میں، اس نے اس کے ذہن کے اوپر ایک چیز کو مسلط کیا ہے، تو اس واسطے اس نے اس کو طلاق دے دی، بچانا اس سے مقصود ہے. اچھا صاحب پاکی کی حالت میں دو تاکہ تم اس سے تعلق کر سکتے ہو. پھر اس میں یہ قید لگانا کہ پاکی کی اس حالت میں کہ تم نے اس سے تعلق نہیں کیا اس زمانے کے اندر تو طلاق دینا چاہیے. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر تم نے اس زمانے میں اس کو طلاق دے دی پاکی کی حالت میں اور ہم بستری کے بعد طلاق دی تو پھر اس کا نقصان ہے عورت کا نقصان کیا ہے؟ عورت کا نقصان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس ہم بستری کے نتیجے میں پریگننٹ ہو گئی ہو، ابھی پتہ نہ چلا، اور پریگننسی کے اندر اس کی عدت ہو جائے گی لمبی، 9 مہینے ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اس کا نقصان ہے. تو اگر تعلق نہیں کیا جائے پاکی کی حالت میں اور پھر طلاق دینا ہے اور طلاق دی جائے تو پھر اس کی عدت یہ رہے گی 3 قروء. اس واسطے اس کو بھی نقصان سے بچانا ہے اور شوہر کو بھی نقصان سے بچانا ہے. تو پاکی کے ان دنوں میں طلاق دے کہ جن دنوں میں جس مدت میں اس نے تعلق نہیں کیا. پہلے تو بات یہ ذہن میں رکھیے. اور جب شریعت کوئی حکم دیتی تو مسئلے سارے اسی پر آگے چلیں گے نا. تو اسی لیے ہم جب جو پیکیج جو ہے شریعت کے ان مسائل میں جب وہ ذہن میں نہیں ہوتا تو پھر گڑبڑ ہوتی. اس لیے بات یہ رکھیے ذہن میں کہ طہر کی حالت، اس کو پاکی کی اس حالت کو طہر کہتے ہیں. میں آگے وہ لفظ طہر ہی استعمال کروں گا. طہر کے زمانے میں طلاق دی، اب اس کی عدت کتنی ہوگی؟ تو شوافع تو کہتے ہیں کہ اس سے قروء سے مراد ہے طہر.
تو جس طہور کی حالت میں اس نے طلاق دی، جب یہ طہور پورا ہو کر کے پیریڈ شروع ہو گئے، پھر اس کے بعد دوسرا پیریڈ وہ طہور شروع ہوا، پھر پیریڈ آئے، پھر تیسرا طہور جیسے ہی ختم ہوا، سمجھ میں آیا، اور پیریڈ جس روز شروع ہوں گے طلاق عدت اس کی ختم، ان کے نزدیک تو قروء کے معنی ہے طہر کے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے حیض، 3 حیض آنا، تو لہذا اب سمجھیے ان کی عدت کب ختم ہوگی؟ ان کی عدت شوافع کے مسئلے کے لحاظ سے ایک 10 دن کم، زیادہ سے زیادہ 10 دن اور بعد میں، یعنی تیسرا پیریڈ جب ختم ہو جائے تب جا کر حنفیہ کے نزدیک عدت پوری ہوگی، کیونکہ وہ قروء سے مراد حیض لے رہے ہیں، 3 حیض آ جانا چاہیے اس کے بعد، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو ان کے ہاں تو 3 پیریڈ ہیں، اور ان کے یہاں وہی کیا نام 3 طہور ہو رہے ہیں، اور ان کے ہاں 3 پیریڈ آنا ہے حنفیہ کے نزدیک، یہ ہے قروء۔ چونکہ عربی محاورے میں قرء کے معنی دونوں ہی تھے، ڈکشنری میں قرء کے معنی حیض بھی ہیں اور قرء کے معنی جو ہیں وہ طہور بھی ہیں، اس واسطے ایک نے ایک کو لیا، ایک نے ایک کو لیا۔ بہرحال 10 دن کا فرق زیادہ سے زیادہ آتا ہے، کیونکہ پیریڈ جو ہیں اس کی ادنا مدت، منیمم ٹائم جو ہے وہ 3 دن ہے، اور میکسیمم ٹائم جو ہے وہ 10 دن ہے پیریڈ کا۔ اس سے کم آئے تو اس کو پیریڈ نہیں کہتے، وہ بیماری کا خون ہے، اور 10 دن کے بعد جو آئے گا وہ بھی بیماری کا خون ہو۔ یہ اس کے لیے ہے جس کی کوئی عادت بنی ہوئی نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ کبھی 8 دن آ گئے، کبھی 5 دن آ گئے، کبھی 6 دن آ گئے، لیکن جس کی عادت بنی ہوئی ہے اس کے عادت کے خلاف جو خون ہوگا وہ پیریڈ کا نہیں ہوگا، وہ بیماری کا ہوگا، اور عادت کے مطابق